جنگ بدر کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور کفار کی 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ جنگ سے پہلے کا حال۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو بہت ناگوار گزرا اور وہ اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص عمر بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام کو آ رہا ہے اور مدینے کے قریب سے گزرے گا، تو آپ نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کر کے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی، اسی لیے کوئی جنگی سامان نہیں رکھا گیا تھا۔ کسی بھی طرح کی جماعت کی روانگی کا معلوم اس قافلے کو ہو گئی۔ اس قافلے کے امیر ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، خبر پاتے ہی ابو سفیان نے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے مکے کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکے کی طرح تیز رفتار سے بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکے میں جب یہ خبر ملی تو ابو جہل فوراً 1000 کی فوج تیار کی اور روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ واپس آ جائیں، لیکن اپنے لشکر کے گھمنڈ اور مسلمانوں کے انتقام کی وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور رائے معلوم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی بہادری اور شجاعت سے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انہی بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین جنگ اور کفار کے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 313 اور بعض میں 310 آیا ہے۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت کم تھی۔ جماعت میں کمزور اور ضعیف بھی تھے۔ کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 300 گھوڑے، 700 اونٹ اور لڑائی میں پیش آنے والے سارے چیزوں سے لیس تھے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کا دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھلے ہی کم تھی لیکن جوش و خروش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی۔ نبی پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا فرمائی، الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہو کر فرمایا، کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ عتبہ و شیبہ کے ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے، مگر عتبہ نے یہ کہہ کر لڑنے سے منع کر دیا کہ تم مدینے والے ہو اور ہم تو صرف قریش جو ہجرت کر کے آئے ہیں انہی لوگوں سے لڑیں گے۔ عتبہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ کے مقابلے عبیدہ بن حرش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید کے مقابلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرات میدان میں نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کی باقی جماعت بھی حملہ آور ہو گئی۔ جواب میں مسلمانوں کی بھی جماعت ان پر ٹوٹ پڑی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں کفار کے 70 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے اور یہ سب دیکھ کر کفار کی ایک جماعت واپس بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک صحابی امیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
وہ اسی وقت اپنے ہاتھ سے بقیہ کھجور پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑے اور لڑ کر شہید ہوئے۔ ایک نوعمر انصاری معاذ بن عمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اچانک ابو جہل سے ہو گیا۔ معاذ بن عمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر اس کے پیر پر تلوار سے ایسا وار کیا اس کا ایک پاؤں کٹ کر الگ جا گرا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے آگے آیا اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ہی ایک دوسرے نوعمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جہل کے قریب جا کر اپنے تلوار سے ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ لہولہان ہو کر گر پڑا۔ بعد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہیں پڑا ہے تو اس کے سینے پر چڑھ گئے اور سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جنگ بدر میں کل 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں 6 مجاہرین اور 8 انصار تھے۔ شہیدوں کو وہیں دفن کر دیا گیا۔